عروہ کمرے میں اکیلی ہے، مگر لگتا ہے کوئی اس کے ارد گرد چل رہا ہے۔ دروازہ آہستہ آہستہ بند ہوتا ہے۔ بیڈ کے نیچے سے کسی کے سانس لینے کی آواز آتی ہے۔ عروہ جھک کر دیکھتی ہے، مگر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اچانک آئینے پر ہونٹ سے لکھا ہوتا ہے، علی از ناٹ ہو یو تھنک۔ علی کی حقیقت۔ صبح کیفے میں علی اور عروہ کی ملاقات۔ عروہ سہمے لہجے میں، کیا تم کچھ چھپا رہے ہو مجھ سے؟ علی مسکراتے ہوئے، مگر آنکھوں میں الجھن لیے۔ عروہ، کچھ چیزیں جاننا محفوظ نہیں ہوتا۔ علی کی مسکراہٹ میں چھپی ہوئی دہشت دکھائی دیتی ہے۔ رات کو علی اور عروہ ہوٹل کی چھت پر کھڑے ہیں۔ بارش ہو رہی ہے۔ علی عروہ کا ہاتھ تھامتا ہے۔ علی، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جب وہ قریب ہوتے ہیں، اچانک عروہ کو لگتا ہے کہ علی کے ہاتھ پر خون لگا ہے۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹتی ہے، مگر دیکھتی ہے کہ پھر دوبارہ ہاتھ بالکل صاف۔ پرانی ڈائری۔ عروہ کو کمرے کی دیوار میں چھپا ہوا ایک پرانا باکس ملتا ہے۔ اس کے اندر دلہن مہر کی ڈائری ہوتی ہے۔ ڈائری میں لکھا نظر آتا ہے، اگر یہ ڈائری کسی کو ملے تو جان لے کہ میرا قاتل وہی ہے جس پر میں نے دل سے بھروسہ کیا تھا۔ کیمرہ عروہ پر فوکس کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ بھوت کا قبضہ۔ اس رات مہر کا بھوت مزید طاقتور ہو جاتا ہے۔ لائٹیں بار بار جلتی بجھتی ہیں۔ عروہ کی آواز بدل جاتی ہے، جیسے کوئی اور اس کے اندر سے بول رہا۔ وہ خود بخود آئینے کی طرف چلنے لگتی ہے۔ آئینے میں وہ اپنی نہیں بلکہ مہر کی جھلک دیکھتی ہے۔ مہر عروہ کے منہ سے سرد لہجے میں، سچ چھپانے والا کبھی بچ نہیں سکتا۔ کلائمیکس۔ علی کمرے میں آتا ہے اور عروہ کو عجیب حالت میں دیکھتا ہے۔ علی زور سے چلاتے ہوئے، عروہ ہوش میں آؤ۔ عروہ مہر کی آواز میں بولتی ہے، قاتل تم ہو علی۔ بجلی کڑکتی ہے، کمرہ ہلنے لگتا ہے۔ علی کے چہرے پر خوف اور غصہ دونوں ظاہر ہیں۔ اسکرین بلیک ہو جاتی ہے۔ اگلی قسط میں کیا علی ہی قاتل ہے یا صرف ایک اور چال ہے؟ عروہ اور علی کے رشتے میں شک اور خوف بڑھ گیا۔ دلہن کی ڈائری نے راز مزید گہرا کر دیا اور عروہ پر خود کا قبضہ شروع ہو گیا۔